نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ القدر قرآن مجید کی ان صورتوں اور آیات میں سے ہے جو قرآن مجید کی مقام و مرتبہ اور منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس اہتمام کو بیان فرمایا ہے، اس قدر و منزلت کو بیان فرمایا ہے جس کے تحت قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یعنی اس قدر اہتمام کیا گیا کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت اس کو بڑے اہتمام سے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب یا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کس قدر اہتمام فرمایا۔ اس سورہ کا پہلا لفظ پہلا لفظ اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو بڑے اہتمام سے نازل فرمایا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، سٹریس کا لفظ ہے، جس چیز پہ زور دینا ہو، سٹریس کرنا ہو، اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو یہاں پہ یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ انا کہ بے شک، اردو میں ہم کو بے شک کہہ دیتے ہیں، بلا شبہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک قدر والی رات میں، عزت اور منزلت والی رات میں۔ یعنی پہلے لفظ میں قریش کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں۔ یعنی قریش کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بناتے ہیں، یا معاذ اللہ آپ کو کوئی جنات بتاتے ہیں یا کوئی کاہن بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی لفظ میں اس دعوے کو جھٹلایا ہے، اس دعوے کی تکذیب کی ہے، تردید کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی زور اس میں ہمارے پر ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس میں اس نبی کا کوئی یعنی نہیں ہے حصہ، یا یہ کوئی اس کا حصہ نہیں بناتے، یہ سارے کا سارا ہماری طرف سے ہے۔ انا بے شک انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور اس کی جو لیلۃ القدر ہے اس کے بہت سارے تراجم ہیں۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت بھی ہے، منزلت بھی ہے، مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، اور قدر کا مطلب تقدیر کے فیصلے کرنے والی رات بھی ہے۔ کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید، یعنی اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو تقدیر کے فیصلے کرنے والی رات میں نازل فرمایا ہے، اس کی ایک قدر والی، عزت والی، منزلت والی رات میں نازل فرمایا۔ اب اس نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مطالب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور وہاں سے پھر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جس طرح اللہ کا حکم ہوتا رہا اس کو نازل ہو کر لے کر دنیا میں آتے رہے۔ اور ایک اس کا یعنی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اس کا نزول شروع ہوا، یعنی اس کا نزول جو ہے شروع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے، تو جس وقت آپ پر فرشتہ نازل ہوا ہے تو وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی اس کا نزول اس رات کے اندر شروع۔ دونوں مطلب ہی صحیح ہو سکتے ہیں، یعنی پورے کا پورا اللہ نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یا اس رات میں قرآن مجید کا نزول جو ہے اس کا آغاز ہوا، وہ شروع ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلوب جو ہے قرآن مجید وہاں اختیار کرتا ہے جہاں پہ زیادہ توجہ مطلوب ہو، یعنی لوگ زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ کیا تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ عزت والی منزلت والی رات جو ہے کیا ہے، تقدیر کے فیصلوں والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ اب کس اعتبار سے بہتر ہے؟ یعنی اس رات میں اللہ رب العزت کے قرب کی جو منزلیں انسان طے کر سکتا ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی نہیں طے کر سکتا۔ یہ اصل میں اس کا مقصد، یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب پالے، اللہ کی محبت پالے، یہ منزل حاصل کر لے، تو جس طرح وہ 1000 مہینوں میں کرے گا اس سے بھی جلدی اس رات کے اندر کر لے گا۔
اگر اس کو یہ رات نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر یہ رات بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے، شہر کا لفظ ہے مہینے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بہتر سے پھر اللہ نے کوئی آگے تحدید نہیں فرمائی، اللہ نے آگے کوئی یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے۔ اب یہ کتنی بہتر ہے یہ ہر انسان کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی 1000 مہینے تو کم از کم ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن ہر شخص کے لیے مختلف بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے اس سے بہتر کہا، برابر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، کہا کہ اس سے بہتر ہے۔ وہ بہتر ہر انسان کے اپنے خلوص، ہر انسان کی اپنی جو ہے اندرونی کیفیت، اس کی عبادت کی کیفیت، اس اللہ سے اس کا تعلق، اس کی بنا پر کسی کے لیے ہو سکتا ہے یہ ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، اللہ جتنا بھی ہو، کسی کو بے حساب بھی مل جائے، تو اللہ جتنا بھی دینا چاہے تو یہ انسان کے ایمان اور احتساب پہ ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کوئی اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان تو ہے، احتساب میں اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، اس کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں اور میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس پوری نیت کے ساتھ، اس پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ پھر اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو یعنی نزول فرماتے ہیں اور جتنا اہتمام فرماتے ہیں اس کو بیان فرمایا کہ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے نازل ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آئے گا ایک ایک گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کے خلوص کے ساتھ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اس رات کے اندر اترتے ہیں، والروح، اور جبرائیل علیہ السلام بھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کی قدر و منزلت کی وجہ سے اللہ نے ان کا الگ ذکر فرمایا ہے، وہ بھی فرشتوں میں سے ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کی منزلت، ان کا قدر الگ ہے تو اللہ نے ان کا نام الگ سے لیا۔ فرشتے جو ہیں اس رات کے اندر اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی فیہا، اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، تقدیر کے جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ سارے فیصلے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال میں جو بھی معاملات پیش آنے ہیں انسانوں کے ساتھ، اس کے متعلقہ فرشتوں کو وہ سارے رجسٹر، سارے حسابات سونپ دیے جاتے ہیں، ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ ان فیصلوں کو نافذ کرنا ہے فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں مقام پر۔ تو وہ سارے کے سارے ہر امر میں، من کل امر، اور یہ امر کتنے اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں، یعنی ہر امر میں، ہر کام کے بارے میں فرشتوں کو یہ فیصلے سونپ دی جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس رات کے اندر، کب تک؟ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، آفتاب کے طلوع ہونے تک۔ اس رات کی جو منزلت ہے، قدر ہے، اور اس رات کی جو عزت و عظمت ہے، اس رات کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ تو یہاں سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ یہ کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے، خاص گھڑی نہیں ہے، یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات ہی برکت والی رات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے مشہور ہے کہ کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے، جس کو نہیں، گھڑی نہیں ہے۔ جو بھی اس رات میں جتنا بھی یہ پالے گا، جتنا بھی حصہ پالے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو نصیب فرما دیں گے۔ طلوع آفتاب یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع آفتاب تک اس کے ساری برکات جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں۔ اس لیے رات کے کسی حصے کے اندر بھی کوئی شخص جو ہے اللہ کے حضور اگر کھڑا ہو جائے اس نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو یہ اجر نصیب فرما دیں گے۔ تو اس میں دو یعنی باتیں بڑی اہم بتائی ہیں اللہ نے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ نے اس کو بناتے، آپ نے اس کو لکھاتے، یعنی آپ کو کوئی اور نہیں بتاتا، یہ ہم نازل فرماتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ نازل فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ سورہ جن ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ وہ پورا اہتمام بیان فرما رہے ہیں کہ جنوں سے، کاہنوں سے یا دوسروں شیاطین سے بچانے کے لیے اللہ کس قدر اہتمام اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو نازل فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پورے جلوس کے اندر یہ وحی جو ہے نازل ہوتی ہے، تو کوئی ذرہ برابر اہتمام بھی نہیں ہوتا، یعنی احتمال بھی نہیں ہوتا کہ جنات یا شیاطین اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ اہتمام ہے جس کا ذکر اس سورہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اب لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ ظاہر رمضان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو اور ضبط بیان فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ
کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کا مطلب لیلۃ القدر رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ اور اس کو پھر احادیث واضح فرماتی ہیں کہ یہ رمضان کی آخری جو عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور بعض صحابہ سے یہ منقول بھی ہے کہ غالباً 27ویں رات ہے، یعنی اس کے بارے میں زیادہ روایت موجود ہیں، لیکن آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں یہ زیادہ روایت ہے، 21ویں 23ویں 25 27 اور 29 میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور بعض بزرگوں سے منقول جو ہے کہ 27ویں رات کے بارے میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس رات کی قدر و منت حاصل کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان پورے خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اور جو بھی خلوص نیت کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اسے محروم نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے لیے کسی خاص نشانی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا کسی خاص گھڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، پوری کی پوری رات میں کسی وقت بھی انسان اپنی اصلاح کر کے، اپنی توبہ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کو یہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کتنے رمضان آتے ہیں اور کتنے پتہ نہیں ہماری زندگی میں اور موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے ہر رمضان کو ہی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور ہماری پوری باقی زندگی پر یہ ایک رات بھاری ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ بھئی یہی تو میں غلط فہمی عرض کر رہا ہوں کہ وہ گھڑی دکھا دے، گھڑی نہیں ہے، یہ پوری رات ہے، یعنی قرآن اس میں بڑا کلیئر ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نیچرل بات ہے، یہاں اللہ نے بڑا کلیئر کہہ دیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع آفتاب تک، فجر تک رہتی ہے۔ اس لیے اس مسکنسیپشن کو ختم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی گھڑی ہوتی ہے اور یا کوئی ہمیں دکھائی دے گی، یعنی جی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے مقابلے میں قرآن کی بات بہرحال افضل ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہنے دیجئے، سارا جہان کہتا ہے وہ بھی کہنے دیجئے، اللہ کی طرف سے جو ارشاد ہے وہی فائنل ہے، وہی حتمی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے نہ کوئی دیکھنا کوئی ضروری ہے اور نہ کوئی گھڑی ضروری ہے، پوری رات میں انشاءاللہ العزیز مغرب سے لے کر فجر تک اللہ ہمیں نصیب فرما سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ، اب خلوص اللہ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کا خلوص جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کوئی اور شخص نہیں جان سکتا۔ تو کسی کو اگر اللہ کوئی انوار دکھا دے تو اس میں منع نہیں ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی کسی کو اللہ اس رات کا کوئی انوار دکھا دیں تو اس پہ پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ شرط نہیں ہے، یعنی دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ نہ دیکھنا بہتر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں ایک بندہ سفر کرتا ہے، ہوتا نا بعض بزرگوں کو کشف ہوتا ہے اور بعض کو کچھ انوارات دکھائے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ سفر کرتا ہے تو سفر میں دو طریقے ہیں، آپ ٹرین کے کسی ڈبے میں لیٹ کر سو جائیں، برتھ پہ سو جائیں، اور آرام سے جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تو بڑے تر و تازہ پہنچیں گے کیونکہ آپ نے سفر بڑے آرام سے گزارا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے کھڑکی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس کو جناب قسم قسم میں نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، 10-12 گھنٹے دیکھتا ہے تو منزل پہ پہنچے گا تو تھکا ہوا پہنچے گا۔ اسے کہتے ہیں جن لوگوں کو کشف ہوتا ہے، جن کو اللہ دکھا دیتے ہیں تو اللہ ان کو کچھ انعام دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، تو وہ منزل پہ پہنچیں گے تھکے ہوئے پہنچیں گے۔ اور جن کو اللہ کچھ بھی نہیں دکھاتا، اللہ نے سارے کا سارا ان کے لیے آخرت میں رکھ چھوڑا ہے، اس لیے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں دکھاتا۔ تو یہ بس یقین کر لیں، نبی کی بات پہ یقین کر لیں، قرآن کی بات پہ یقین کر لیں، انشاءاللہ اس یقین کے صدقے جب ہم منزل پہ پہنچیں گے تو وہاں سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں دیکھنا شرط نہیں ہے، اگر اللہ دکھا دیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن کسی کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے، وہ اس کی عنایت ہے، کسی کے ساتھ جیسا بھی معاملہ فرمانا چاہے، کچھ کو اللہ دکھانا سکتے ہیں، کچھ کو نہیں دکھاتے۔ تو یہ کشف جو ہے نہ کوئی شرط ہے اور نہ یعنی نیک ہونے کی یا کسی کے متقی ہونے کی یا ولی ہونے کی شرط نہیں ہے، دکھا دیں تو پابندی کوئی نہیں ہے، نہ دکھا دیں تب بھی ہمیں بہرحال ایمان لانا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نصیب فرمائے، انشاءاللہ تقریباً 2 مہینے رہ گئے، تو انشاءاللہ یہ رات اللہ ہمیں اس رمضان میں نصیب فرمائے، غالباً 2 یا 3 اپریل سے رمضان انشاءاللہ شروع ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔